بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملکہ نے دیکھا کہ جیسے ہی سلطان کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے اس لڑکی کو سلام کیا۔ لڑکی نے بھی سلام کا جواب دیا، حالانہ وہ عیسائی تھی۔ اس کی نظر میں سلطان کے لیے بے حد عزت اور احترام تھا۔ سلطان نے اسے کہنا شروع کیا، اے لڑکی، کیا تمہیں وہ تمام باتیں یاد ہے جو میں پچھلے کئی روز سے تمہیں بار بار دہرا رہا ہوں؟ لڑکی نے سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، ہاں، وہ ان کی کہی باتیں روزانہ دل میں دہراتی رہتی ہے۔ سلطان کو یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ دوسری طرف ملکہ کو تجسس ہو گیا کہ سلطان کون سی باتیں روزانہ اس لڑکی کو سناتے رہتے ہیں۔ وہ تو یہاں کچھ اور ہی دیکھنے آئی تھی، لیکن یہ دونوں تو کچھ خاص باتوں کا ذکر کر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطان نے الماری کے اوپر رکھا ہوا قرآن پاک اٹھایا اور لڑکی سے کہنے لگا، آؤ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مسلمان ہونے سے پہلے قرآن پاک کو بھی نہ جان پاؤ۔ اس عظیم کتاب کو جانے بغیر تم کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ لڑکی جو پہلے ہی تیار تھی، چپ کر کے آگے آ کر بیٹھ گئی اور سلطان سے قرآن کی تعلیمات لینے لگی۔ کافی دیر تک پھر یہ دونوں قرآن مجید پر غور و فکر کرتے رہے تو لڑکی نے تھکاوٹ بھری آواز میں سلطان سے کہا، اے سلطان، میں کئی راتوں سے نہیں سو سکی، اس لیے کیونکہ آپ روزانہ مجھے بہت ساری آیتیں غور و فکر کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ میرے لیے نامحرم ہیں، اور ایک نامحرم کا رات کے وقت میرے کمرے میں موجود ہونا بالکل درست نہیں، جب تک کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہ ہو۔ سلطان نے لڑکی کی بات سنی تو ٹھٹک گئے اور جان گئے کہ لڑکی اب پھر سے اپنے مدعے پر آنے لگی ہے۔ انہوں نے لڑکی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ میرا یہاں ہونا درست نہیں، میں تمہارے لیے نامحرم ہوں، لیکن مجھے اپنے نفس پر پورا بھروسہ ہے اور میں اپنے رب کے بنائے ہوئے احکامات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا، لیکن میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور جو کچھ تم مجھ سے چاہتی ہو میں اسے پورا نہیں کر سکتا۔ تم جانتی ہو میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی بھی ہے۔ سلطان ہونے کی حیثیت سے مجھے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے میری مثال کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ لڑکی نے جب یہ سنا تو بد دل ہو گئی۔ اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، آپ ذرا میری طرف غور سے تو دیکھیں، میں اس قدر حسین ہوں، کیا آپ کو میرے حسن میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی؟ کیا میرا حسن اس قابل نہیں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں اور مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں؟ میں آپ سے محبت کا اقرار کرتی ہوں، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب میں نے آپ کو قلعے میں دیکھا تھا۔ اس وقت سے میں صرف آپ ہی کے بارے میں تصور کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے محل میں اپنے ساتھ رکھیں تاکہ میں زمانے کو سرد اور گرم سے محفوظ رکھ سکوں۔ میں آپ سے شادی کرنے کی بے حد خواہش مند ہوں، اب میری خواہش کو پورا کریں۔ آپ کی بار سلطان کا ضبط جواب دے گیا۔ سلطان نے کہا، میں کئی روز سے تمہیں ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہارا مذہب دوسرا ہے، اگر تم اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہو تو اپنی خوشی سے کرو، شادی کے لیے نہیں۔ میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں اور میری بیوی ہے، اس کے علاوہ میں کسی کے متعلق سوچنے کا خواہش مند نہیں۔ ہاں، اگر تمہیں میرے محل میں رہنے کی اتنی ہی خواہش ہے اور تم چاہتی ہو کہ میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ جائے تو میں تمہیں کسی اور رشتے کے ناطے میں اپنے ساتھ جوڑ سکتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا سکتا ہوں، اپنی بہن بنا سکتا ہوں، جو تم چاہو میں وہ رشتہ تمہارے ساتھ جوڑ نہیں سکتا۔ پوشیدہ جگہ میں چھپی ہوئی ملکہ نے جب اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیسا عظیم اس کا شوہر تھا جو رات کے اس پہر ایک بے حد حسین لڑکی کے پہلو میں بیٹھ کر بھی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور اپنے رب سے خوف کھا رہا تھا۔ لیکن ملکہ کے دل میں یکا یک اس لڑکی کے لیے غصے کے جذبات ابھرے جو جان بوجھ کر سلطان کو ہتھیانا چاہتی تھی۔ آخر اس کا کیا مقصد تھا؟
دوسری طرف عیسائی لڑکی نے جب سلطان کا صاف جواب سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے کہا، آج کے بعد میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا کیونکہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، مجھے جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا کہ تم میرے ساتھ کس رشتے میں جڑنا چاہتی ہو، بہن یا بیٹی۔ میں تمہیں اپنا نام دوں گا، تمہیں سرپرستی کروں گا اور تم ہمیشہ اس محل میں رہو گی۔ یہ کہہ کر سلطان نے تہجد کی نماز کی نیت کر لی۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ روزانہ سلطان اس کمرے میں آ کر کیا کرتے ہیں۔ لوگ جن کے بارے میں عجیب و غریب چشم گوئیاں کر رہے تھے وہ اور ہنسی مذاق کرتے تھے، انہیں شرم آنی چاہیے یہ جان کر ان کا نیک سلطان ایک حسین عورت کے کمرے میں بھی اپنے رب کے حضور نماز ادا کرتا ہے۔ باقی کی رات اسی طرح گزر گئی۔ لڑکی اپنے بستر پر موجود روتی رہی اور روتے روتے ہی سو گئی، جبکہ سلطان نماز ادا کرتے رہے اور صبح اذان فجر کے وقت کمرے سے نکل گئے۔ ملکہ جان گئی کہ پچھلے کئی دنوں سے سلطان کی یہی روٹین ہے اور اس لڑکی کا دل بدلنے کی خاطر اسے قرآن پاک کا سبق یاد کراتے تھے اور اس کے سامنے نماز ادا کرنے کے لیے موجود رہتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا دل اور نفس کمزور نہیں، کہ وہ تنہائی میں بھی ایک لڑکی کے ساتھ موجودگی کا غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ صبح ہوتے ہی ملکہ اپنے کمرے میں چلے گی۔ عیسائی لڑکی اپنے کمرے میں تنہا رہ گئی۔ اس روز جب دربار لگا تو صرف عورتوں کی فریاد سننے کا دن تھا، اس لیے سلطان کے ساتھ ملکہ بھی آ بیٹھی۔ اس کے دل میں کئی دنوں سے سلطان کے خلاف آئی ہوئی کراوت کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا دن اس کے اور سلطان کے لیے کیسا خاص ہونے والا ہے۔ ان کے گھر میں آئی ہوئی مہمان اتنی آسانی سے تو جانے والی ہرگز نہیں تھی۔ جب تمام عورتوں نے اپنی فریادیں بادشاہ کو سنا دیں تو سلطان نے ان کے مسئلے حل کر دیے تو آہستہ آہستہ کر کے دربار خالی ہونے لگ گیا۔ یہی وقت تھا کہ اچانک لڑکی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ روتی چیختی چلاتی دربار میں پہنچی۔ اس کا مخاطب سلطان تھا اور وہ رو رو کر سلطان سے کہہ رہی تھی، اے سلطان، میری مدد کریں، آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے مت کریں، لیکن میری مدد ضرور کریں، ورنہ وہ لوگ میرے مظلوم باپ کو مار ڈالیں گے اور میری زندگی برباد کر دیں گے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئے۔ اتنے دنوں سے محل میں رہنے والی اس لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی تھی، وہ کس ظلم کی بات کر رہی تھی، اس کا باپ کہاں تھا، یہ سارے سوال ایک کے بعد ایک سلطان کے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ ملکہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس حسین لڑکی کو سنبھالا اور اس سے کہا، تسلی اور اطمینان سے سلطان کو بتاؤ کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ آخر تم اس محل میں کیوں آئی ہو، کیا چاہتی ہو، تم نے اپنے باپ کے متعلق پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکی زاروں قطار رونے لگی اور نیچے بیٹھ گئی۔ روتے روتے اس کا گلا روند گیا۔ اس نے سلطان سے کہا، سلطان، میں اس محل میں صرف آپ سے شادی کی خواہش میں آئی تھی، اس لیے نہیں کہ آپ کے لیے میرے دل میں کوئی محبت تھی، بلکہ میں تو آپ سے تعظیم کے رشتے میں جڑی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے آپ کی بے حد تعریفیں سنی تھی۔ میرے یہاں آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا۔ آپ کو وہ عظیم قلعہ یاد ہے جس میں آپ مجھے پہلی دفعہ ملے تھے؟ اس اس قلعے کا وہ شیطان صفت پادری جو آپ کو پہلے سے جانتے تھے، اس روز جب انہوں نے آپ کو محل کے اندر دیکھا تو ان کے اندر ایک شیطانی سوچ جاگ اٹھی۔ ان پادریوں نے مجھے عرصہ دراز سے اپنے قلعے میں قید کر کے رکھا تھا۔ میں وہاں ایک واحد عورت ہوں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ان سب کی موجودگی میں کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ میں وہاں پر کیوں رہتی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ وہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ میں ایک بے حد بدقسمت لڑکی ہوں جس کے باپ کو عرصہ دراز سے ان لوگوں نے اپنے پاس غلام بنا کر رکھا ہے۔ میرا مظلوم باپ اپنی آزادی کی خواہش میں دن کاٹ رہا ہے۔ اس کی آزادی کی قیمت میرے لیے یہ مقرر کی گئی تھی کہ میں آپ کو شادی کے لالچ میں گرفتار کروں، اس محل میں آؤں اور آپ کی ملکہ بن کر اس محل پر قبضہ کر لوں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میں ساری فوج کو اپنے اختیار میں لے لوں اور آپ کو قتل کر ڈالوں، تاکہ وہ شیطانی پادری اس محل پر بھی قبضہ کر سکیں اور اس پوری سلطنت میں وہی نحوست کھیل کھیل سکیں جو انہوں نے اس قلعے میں رچا رکھا ہے۔ لڑکی نے اتنی بات بڑی ہی مشکل سے مکمل کی اور اس نے اپنے دل کا کرب سلطان سے کہہ دیا، لیکن سلطان اس سے پوچھا کہ آخر اتنے دنوں کے بعد ہی اس نے یہ راز کیوں اگلا، پہلے ہی دن آ کر اس نے سلطان سے کیوں مدد نہ لی اور کئی روز تک وہ مسلسل شادی کا تقاضا کیوں کر رہی تھی؟
لڑکی نے سلطان سے کہا، اے سلطان، کیا آپ نے ان چاروں پہرہ داروں کو نہیں دیکھا جو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں؟ وہ میری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ میری نگرانی کے لیے معمور کیے گئے ہیں۔ اس روز انہوں نے مجھے پادریوں کے سربراہ کا ایک خط لا کر دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر جلد میں نے اپنا کام مکمل نہ کیا تو میرے باپ کو مار ڈالیں گے، اور آج جب میں نے ایک پہرے دار کو یہ بتایا کہ آپ نے میرے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے، تو جانتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ یہ کہتے ہی ساتھ ہی عورت نے اپنی کلائی پر سے اپنا لباس ہٹایا، وہاں خنجر سے لگایا جانے والا ایک گہرا زخم تھا۔ عیسائی لڑکی نے کہا، یہ زخم مجھے اس پہرے دار نے دیا ہے، صرف اس بات کی نشانی کے طور پر کہ اگر میں نے آپ سے شادی میں کامیابی حاصل نہ کی تو ایسے ہی زخموں سے میرے باپ کو مار ڈالیں گے اور اس کے بعد میری باری آ جائے گی۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر اور اس کے زخم کو دیکھ کر سلطان آگ بگولا ہو گئے، اور پہلے ہی اس لڑکی کو اپنی بہن یا بیٹی کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اب جب انہوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ ان چاروں پہرہ داروں کو گرفتار کر کے جلد ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ وزیر نے ان کی بات ماننے میں تاخیر نہ کی، لیکن پہرے دار محل کے اندر ہوتے تو ملتے۔ شاید وہ یہ بات جان گئے تھے کہ ان کی بھیجی گئی لڑکی نے ان کے ساتھ غداری کی ہے اور وہ سلطان کے ساتھ وفاداری کا ارادہ کر چکی ہے۔ نہ جانے انہیں یہ بات کیسے پتہ چلی، لیکن محل میں ان کی موجودگی کہیں نہ ملی۔ اس بات نے لڑکی کو بے حد خوف زدہ کر دیا۔ اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، میں نہیں جانتی کہ اب وہ یہاں سے جا کر میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں چاہتی ہوں آپ جلد از جلد میرے باپ کو آزاد کروا دیں۔ لڑکی سے زیادہ سلطان کو خود اس بات کی فکر تھی کہ ایک بوڑھا مجبور باپ شیطانوں کے قبضے میں ہے اور اپنی بیٹی کے لیے قربانی دے رہا ہے، لیکن اب اس کی قربانی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سلطان حقیقت جان گئے تھے۔ لڑکی نے محل کے خفیہ راستوں اور نقشوں کی نشاندہی کر دی۔ سلطان نے جب اصل شاندار قلعے کہ اس قدر خفیہ نقشے اور راستوں کی جانکاری حاصل کی تو حیران رہ گئے۔ اس ایک قدیم نقشے پر بنا قلعہ جو بظاہر پادریوں کی رہائش گاہ تھا، در حقیقت ایک پورا فوجی اڈہ تھا جہاں پر پادری اپنے شیطانی ارادوں کو تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ اب کی بار ان کی نظریں سلطان پر تھیں جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت سے کھیل رچایا، لیکن بدقسمتی سے سلطان ان کے ہاتھ نہ آیا۔ ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ سلطان کا نفس بے حد مضبوط تھا اور ایک لڑکی کے حسن کے آگے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ سلطان نے اپنے فوج کے سربراہ کی ذمہ داری میں یہ کام دیا، فوجیوں کو جلد از جلد اس قلعے کی جانب بھیجا جائے، لڑکی کے مظلوم باپ کو چھڑا کر لایا جائے۔ فوج میں ایسا ہی کیا۔ خفیہ راستوں کی موجودگی کا علم فوج کے بے حد کام آیا اور سلطان کے احکامات کے عین مطابق فوج نے اس پرانے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک ایک کر کے تمام شیطانی پادری گرفتار ہو گئے۔ کچھ فرار ہونے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن ان کا منظم گروہ ٹوٹ چکا تھا۔ جب لڑکی نے سنا کہ تمام پادری گرفتار ہو چکے ہیں تو بے حد بے چین ہو گئی۔ اس نے سلطان سے پوچھا کہ کیا اس کا باپ قلعے کے کسی کمرے میں قید نہیں ملا، کیونکہ وہ جلد از جلد اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے قلعے کی تلاشی لی گئی، لیکن اب تک کسی کمرے اور کسی قید خانے میں لڑکی کا باپ نہیں ملا تھا۔ لمبے سمے کی تلاش بسار کے بعد آخرکار لڑکی کا باپ ایک کال کوٹری سے برآمد ہوا، لیکن لڑکی کی بے حد بدقسمتی کے اس وقت تک اس کا باپ ظلم سہتے سہتے مر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رموق نہیں تھی، وہ اپنی بیٹی کی آزادی دیکھ سکتا۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل میں گہرا افسوس بھر آیا۔ کاش کہ یہ لڑکی نے پہلے یہ سب بتا دیتی تو اس بوڑھے شخص کی جان بچا لیتے۔ اب باپ کی موت کا سن کر عیسائی لڑکی کا دکھ سے برا حال تھا، وہ رو رو کر مری جا رہی تھی۔ کئی روز کی کاشاؤں کے بعد وہ اپنے باپ کی جان نہ بچا پائی اور شیطانی پادریوں نے اس کے باپ کو آخرکار مار ہی ڈالا۔ لڑکی کی کوئی قربانی کام نہ آئی، لیکن اس کے باپ کی دردناک موت نہیں لڑکی کے دل سے اپنے مذہب کے خلاف سارے جذبے نکال دیے اور اسے عیسائیت سے بے پناہ نفرت ہو گئی۔ اسے یاد آیا تو وہ آیات جو سلطان اسے رات کے اندھیرے میں سنایا کرتے تھے، جن میں محبت اور احسار کی باتیں تھیں، جن میں حقوق کی باتیں تھیں، وہی باتیں جن پر عمل کر کے سلطان نے ایک بے مثال سلطنت قائم کر رکھی تھی۔
لڑکی نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ عیسائیت سے دستبردار ہو جائے گی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ سلطان اسے اپنے ساتھ محل واپس لے آئے اور اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ ملکہ نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھنے لگی۔ وہ جان گئی کہ یہ معصوم لڑکی صرف دوسروں کے اشاروں پر چل رہی تھی، در حقیقت اس کا سلطان سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کی اس نیکی نے لڑکی کی تمام عمر کے لیے ان کا غلام بنا دیا اور وہ پوری تابعداری سے محل میں رہنے لگی۔